علی ہوں اور جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 100 سال اپنے پورے کیے پچھلے سال دسمبر میں 1920 میں. تو جب جشن 7 سالہ پروگرام کی شروعات ہو رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ کچھ جو ہے لکھا جائے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا لکھا جائے، چونکہ سر سید پہ اور علی گڑھ پہ اتنا کچھ آ چکا ہے اور زیادہ تر جو کتابیں ہیں وہ سب قصیدہ خوانی ہیں. بالکل صحیح ہے، کیونکہ سر سید کا بہت بڑا کام ہے، علی گڑھ کا بہت بڑا رول رہا ہے، تو پازیٹیو باتیں لکھنی ضروری تھی، اس کو لکھی گئی ہیں. لیکن میں نے جو کوشش کی وہ یہ کہ اس کو وہ قصیدہ بنانے کی کوشش نہیں کی. میں نے پہلے دن سے سوچ لیا تھا کہ اس کا جو ہے وہ کوئی قصیدہ خوانی ہم نہیں کریں گے، اور کرٹیکل اپروچ جو ہے جو کتاب کا جو ہمارا ہے اس کو میں جو ہے لوں گا. اور وہ میں نے اسی کوشش کی ہے کہ کہاں علی گڑھ فیل ہوا. اور اگر پہلی بات تو یہ کہ سب بتایا ہم نے کہ علی گڑھ کیوں بنائی گئی تھی، جو بنی یونیورسٹی بنی اس کے بعد جو ہے کہاں یہ کامیاب رہے، کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سر سید کے مشن کو وہ پورا نہیں کر پا رہی ہے. میں نے اس کی بھی نشاندہی کی ہے. آج کے وقت میں کون سب سے بڑا چیلنج ہے، کیا چیلنج جو ہے، کون سا ایشو آپ سمجھتے ہیں؟ بہت سارے ہیں، کون سا بڑا ایشو جو ہے جو علی گڑھ کے لیے بہت بڑا چیلنج؟ دیکھیے، سب سے بڑا علی گڑھ کا چیلنج یہ ہے کہ معیار تعلیم، اور دوسری بات جیسا یہاں کہا بھی گیا کہ علی گڑھ کا جو مقصد تھا وہ صرف ڈگری بانٹنا نہیں تھا، اور یہ ڈگری بانٹنے کی فیکٹری جو ہے بنانے کی کا مقصد نہیں تھا. کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تربیت. اور تربیت کیوں ہوتا ہے؟ تربیت اس لیے ہوتا ہے کہ اور اس لیے ہوا کہ سر سید نے پہلے دن سے ہی اس کو اقامتی ادارہ بنایا. ریزیڈینشیل کالج بنایا، ایم اے کالج تھا جو یونیورسٹی بنی، تو اس میں بہت ایک تربیت ہوتی ہے. جیسا کہ جنرل صاحب نے اپنے خطاب میں بھی کہا کہ نہیں، بلکہ سیدہ حمید نے کہا، جنرل صاحب نے نہیں کہا، سیدہ حمید نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ اس زمانے میں جو ہم نے دیکھا کہ الگ الگ ملٹیپل ڈسپلن کے لڑکے ایک ساتھ رہتے تھے، اور وہ کوئی سائنس کا بھی ہے، کوئی طب کا ہے، کوئی انجینئرنگ کا ہے، اور وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، الگ الگ زبان بولنے والے، الگ الگ اسٹیٹ سے رہنے والے. اب جو ہے وہاں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہوموجینیٹی یعنی یکسانیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں گروتھ نہیں ہوتا ہے، اس میں بچوں کا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا گروتھ نہیں ہوتا ہے، جو ذہنی طور پر وہ جو ہے وہ وائڈر پرسپیکٹو زندگی کا وہ پیدا کریں جن کے اندر. وہ چیز ہونے کی ضرورت ہے جس کی کمی ہو رہی ہے. اور ایک سہل پسندی آ گئی ہے، یعنی صحیح جو آسان راستہ ہے جس کے خلاف سر سید نے جہاد کیا، سر سید جس کے خلاف لڑتے رہے کہ انسانوں کے اندر، خاص کر مسلمان جو ہیں وہ سہل پسند ہو جائیں، ایزی روٹ ڈھونڈنے لگے. علی گڑھ ایزی روٹ ڈھونڈنے کا نام نہیں ہے. علی گڑھ جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ اگر مشکل کشا ہے راستہ تو اس کو بھی، پہاڑ بھی ہے تو پہاڑ کو بھی توڑ کے اس کا راستہ بنانے کا نام ہے. تو وہی اسپرٹ جو ہے پیدا کی جائے. میری کتاب کے ذریعے میں نے یہی کوشش کی ہے کہ اسی میسج کو پھر سے دوبارہ عام کیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی، سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کتاب ان کو مل جاتی ہے لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں. وہ سوچتے چلو ٹھیک ہے، رسمی طور پہ انٹروڈکشن پڑھ لیا، کچھ پڑھ لیا، جا کے بول دینا ہے. لیکن انہوں نے واقعی جو محنت کی، میں اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے دوست مجیب الرحمان صاحب، اور میں ایک بات انکشاف یہاں کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ نہیں چاہیں گے. میں نے سب سے پہلے کسی کو کتاب دی تو مجیب الرحمان صاحب کو کتاب دی تھی، اور وہ جو ہے پی ڈی ایف کے شکل میں دی تھی. یہ کتاب آ رہی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ اسکالر ہے، بیسیکلی ہی از اے ٹیچر، از اے فائن ٹیچر، اور بہت اچھا پڑھاتے ہیں، لکھتے ہیں. اور ان کی جیسا کہا گیا کہ کتاب بہت ہی اہم کتاب آ رہی ہے، پولیٹیکل فیوچر آف انڈین مسلمز. وی آل لک فارورڈ ٹو دیٹ بک. کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ چونکہ اس ملک میں ہم اب تقریر کرنے کا وقت نکل چکا ہے کہ مسلمانوں کو جس طرح سے حاشیے پہ ڈالنے کی اور ان کا پولیٹیکل مارجنلائزیشن کرنے کی کوشش ہو چکی ہے، بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. اس کی مثال مہاراشٹر سے لے کر کے بہار تک آپ چلے جائیں تو کوئی مسلمان ایم پی نہیں ملتا، کئی اسٹیٹ میں. تو اس کا ہم بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان صاحب کا. اس کے بعد جو ہے پھر جوید الدین شاہ صاحب کا. اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ دیکھیے ڈسینٹنگ نوٹ یہی تو سکھاتا ہے جرنلزم. میں کیوں جرنلسٹ بنا؟ میں بہت خوش ہوں کہ وہ کوئی ضروری نہیں جو میں نے بات ہے کہ اس سب سے ایگری کرے. دیر ہیز ٹو بی ڈسینٹنگ نوٹ اینڈ آئی ایکسیپٹ اٹ. ٹھیک ہے، ان کا خیال ہے اپنا ہے مدرسوں کے تعلق سے، کوئی ایگری نہیں کرا. یہ کتاب ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہے، یہ بات ڈیبیٹ ہوئی تھی. لیکن میں ایز این آتھر، ایز این الومنس آف اے یو، جیسا گلوریس پاسٹ ہے، جو ویلیوز میں نے دیکھے 80s میں، اس کو میں چاہتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے. اور پھر وہ اس کی آئیڈینٹی ہے.
जैसा कहा गया कि अलीगढ़ में कोई फैक्ट्री नहीं है, सस्तीम को फैक्ट्री बनाना नहीं चाहते थे डिग्री देने के लिए, तो उन चीज़ों को मैं जो है महसूस करता हूँ ऑथर एज ए जर्नलिस्ट। मैंने कोशिश की कि उनको लाया जाए, हाईलाइट करें और लोग उससे इत्तेफाक करें, नहीं करें, ये अलग बात है, डिबेट हो और उनका क्या लाया अमल होगा ये निकालने की। दूसरी बात ये कि तो बहुत सारी जाहिर बातें, एक किताब में सारी बातें नहीं हो सकती है, और पेंडेमिक का टाइम था, ये मेरे पास भी बड़ा मुश्किल था, लोगों से मिलना नहीं हो सका जितना हम चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, एक बार दोबारा अलीगढ़ गए और सारी चीज़ों को जो कम से कम हेरिटेज हिस्सा है उसको दोबारा हमने इसी साल तब्दीली के शुरू में जाके देखा था, ताकि याद ताज़ा हो। और इसके लिए आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया और इस पेशेंस के साथ और माशाल्लाह सब्र तहम्मुल के साथ यहाँ बैठे और हम लोगों की बातें सुनी, और इसके यही पे इसका एहतराम होता है। और चूँकि शुरू में चाय में थोड़ी सी इधर उधर हो गया था, वो कुछ मैनेजमेंट में गड़बड़ हुआ था, तो लेकिन बहरहाल अब जो है वो अच्छी चाय आप पी करके जाए। बहुत खुशी।